خوش آمدید کہیں گے آپ کو، اور ہماری یہ عرص پاکستان کی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ بریک سے پہلے آپ نے یہ جانا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اب ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ فیشن کی دنیا میں بڑا اہم کام کر رہے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، اور گرینویچ اسکول آف فیشن کا جو اگر کہا جائے کہ بڑے ہی خاص یہ حصہ ہیں، بلکہ روح رواں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ہیڈ ہیں اسکول آف فیشن کی، مس مہاوش حسنین۔ مس کیسی ہیں آپ؟ اور خوش آمدید آپ کو عرص پاکستان میں، کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم فائن، آپ بتائیں آپ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ آپ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں، آپ جو آپ کی خدمات ہیں اسکول آف فیشن کے لیے اور اس فیشن کی دنیا میں، یقیناً اس کو کوئی نہیں بھلائے گا، بلکہ آپ کی ان خدمات کو دیکھتے ہوئے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگوں نے جو ہے وہ اپنے لیے اعزاز سمجھا کہ وہ آپ کو اپنے پاس بلائیں اور پھر دیکھیں کہ دنیا میں جو بچے ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور پھر آپ اپنی اس تجربے کی نگاہوں سے دیکھیں کہ آیا یہ کام بہتر ہے یا اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ایسوسیٹ ہیڈ ہیں اسکول آف فیشن میں، تو سر نور حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ سر بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا، اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ چاہے وہ عید کا تہوار ہو، وہ حج کا موقع ہو، یا پھر وہ 14 اگست ہو، یا اس طریقے سے ایسے کوئی ایام ہو جس میں ہم ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہوں، تو گرینویچ یونیورسٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس طریقے کا ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ ہم سب بیٹھیں اور پھر اپنے دیکھنے والوں کو جو ہے وہ جو ان کے سوالات ہیں وہ حاصل کریں، ان کے جوابات دیں، اور پھر اپنی بات چیت جو ہے وہ ان تک پہنچائیں۔ بس میں آپ کی طرف آؤں گا، اور سب سے پہلے تو آپ دونوں کو 14 اگست بہت بہت مبارک ہو۔ مس، پاکستان کی آزادی کے بعد اگر بات کی جائے تو خواتین کا بڑا اہم کردار رہا ہے، بالخصوص اگر بات کریں محترمہ فاطمہ جناح کی، تو ایک بڑا کردار آپ کا اس میں رہا ہے۔ میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، خواتین کا بہت اہم کردار رہا ہے اور ابھی بھی ہے، مگر اب جیسے دور بدل رہا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک پارٹنرشپ کے اوپر بیس پہ بات ہوتی ہے، یہ ایک انٹیگریشن ہوتی ہے ڈفرینٹ چیزوں کی۔ خواتین کا کردار ایز اے ماں، بہن، بیٹی، دوست، ٹیچر اور آفس ورک میں بہت سارے جگہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اگر ہم گھر سے لیتے ہیں بات، ماں باپ ہیں یا آپ کے دوست احباب ہیں، تو یہ ایک شیئرنگ ہے۔ تو آزادی کے لیے یا ہمارے اچھے معاشرے کے لیے اگر ہمارے یہ دونوں مرد اور خواتین کا دونوں کردار ایک ساتھ اپنا وہ کام کرے تو میرے خیال سے زیادہ اچھا رزلٹ، زیادہ اچھا آؤٹ کم آئے۔ کیسی ہے بس، آپ ایک ماں بھی ہیں، اور ہم جو بریک سے پہلے ڈاکٹر اے کے مغل صاحب بات کر رہے تھے کہ اس میں ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے۔ مجھے بتائے گا کہ جب ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ بھئی اب اگست شروع ہو چکا ہے، اگست کا مہینہ، اور اب وطن سے محبت کا اظہار کیا جائے گا، تو آپ نے بھی یقیناً اپنے بچوں کو پاکستان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پیغام دیا ہوگا، کوئی اپنے ماضی کا قصہ سنایا ہوگا، تو کوئی ایسا پیغام جو آپ کو یاد رہ گیا ہو اور آج آپ اس پلیٹ فارم کے توسط سے دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہیں؟ جب اگست کی شروعات ہوتی ہے تو بچپن میں بھی ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے اور اپنا گھر جھنڈیوں سے سجاتے تھے، اور اسی دن بارش بھی ہو جاتی تھی، تو ایک بڑی پیاری یادیں ہیں۔ تو ہمیشہ ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا گھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں، بٹ اس سال ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ کیونکہ ہمارا جو اتنا زیادہ کلائمیٹ ایکشن کا پرابلم ہو رہا ہے، اتنی گرمی ہو رہی ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم پلانٹیشن کریں گے، اور ہم نے کافی پلانٹس ڈسٹریبیوٹ بھی کیے، اور ہمارے گھر میں تو ہیں پلانٹس، تو میں نے بچوں سے کہا کہ ویسٹیجز نہ کریں، اور اگر کسی کو گفٹ دینا تو پلانٹس ہم لگاتے ہیں، اور وہی ان کے فرینڈس وغیرہ نے بھی کیا۔ اور ایون ان مائی ڈپارٹمنٹ آلسو، یونیورسٹی میں بھی ہم نے دیکھا پلانٹیشن ڈرائیو تھی۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارے ٹیکسٹائل کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے ابھی مینولی فلیگس اور پوسٹرز بنائے ہیں، کچھ پرنٹس بنائے ہیں اکارڈنگلی، جو ایک ہوتا ہے کہ تھیم اب آتی ہے ہر چیز کی، تو اس تھیم پہ کس طرح کے لوگ 14 اگست پہ کپڑے پہننے چاہیے، مارکیٹ میں پرنٹس اویلیبل نہیں ہوتے، تو ان کے لیے انہوں نے پرنٹس بنائے ہیں، تو وہ ڈسپلے لگے گا 14 اگست۔ کیا بات ہے، کیا زبردست بات ہے۔ سر نور کی طرف میں آؤں گا۔ سر آپ گزشتہ کچھ مہینوں پہلے آپ جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھی گئے، اور پھر وہاں پہ جو دنیا بھر سے بچوں نے اپنے کام کیے تھے وہ آپ کے سامنے لائے گئے۔ سر ان کاموں کو دیکھا آپ نے، اور پھر وہ کام ہے جو کہ پاکستان میں ہو رہا ہے، سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کام بہتر ہیں، یا جو چیزیں پاکستان سے بن کے جا رہی ہیں، جو محنت ہمارے بچہ کر رہا ہے وہ بہتر ہے؟ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ اپرچونیٹیز ہوں تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں، ہمارے نوجوان ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، تو بہت اچھا رزلٹ وہ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے جو فرسٹ اور سیکنڈ سیمسٹر کے وہ جو بچے تھے جنہوں نے وہ سارے کے سارے ڈریسز بنائے تھے، اور وہاں پہ وہ انٹرنیشنلی جب وہ فیشن میں جب وہ ریمپ پہ گئے نا ڈریسز، تو مجھے خود یقین نہیں تھا کہ یار یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے،
کیونکہ جو دوسری یونیورسٹیز ہیں وہ آفٹر تھیسس وہ بچے لائک وہاں تک پہنچتے ہیں، اور ہمارا لائک وہ فرسٹ یا سیکنڈ ایئر کا بچہ وہ وہاں تک پہنچ گیا. تو یہ بہت ایک اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جو ہر یونیورسٹیز کو یہ کرنا چاہیے اور پلیٹ فارم دینا چاہیے. اور آئی نو کہ یہ گرینوچ ہی ہے جو بہت اچھا جو فیکلٹی کے لیے، اسٹاف کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ انٹرنیشنلی یا نیشنلی وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں. میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ گرینوچ وہ پہلی یونیورسٹی ہے پاکستان کی جس نے رشیا میں جا کے اپنا نام روشن کیا. اور گرینوچ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور سر نور وہ پہلے لوگ ہیں جو پاکستان سے یہاں پہ گئے، ان کا کام گیا، تو اس میں ہم نے پاکستان کا نام بہت اچھے سے روشن کیا ہے. زبردست. اچھا بس مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسکول آف فیشن کی طرف سے بڑی زبردست چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. کبھی بچے کسی کونے پہ بیٹھ کے کوئی زبردست سا شاہکار تیار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہماری فیشن لیب ہے وہاں بڑی خوبصورت سی چیزیں ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. بس آپ تو کام کرتی ہیں اور بچوں کو ٹاسک بھی اسائن کرتی ہوں گی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس وقت کی کوئی ایسی چیز جو آپ سوچتی ہوں کہ کاش میرے یہ بچپن میں ہوتی تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے یہ کام بہت اچھا کرتی، کوئی ایسی چیز، کوئی اس طریقے کا مطلب کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے بچپن میں ہوتی تو مجھے مزہ آ جاتا، میرا بچپن بڑا اچھا ہو جاتا، میں اپنا وقت اس میں گزارتی؟ ٹیکنالوجی. ہمارے وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی. جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں لائبریریز جا کے ہم ریسرچ کرتے تھے. ہم نے کون سی مارکیٹ، کون سا سروے نہیں کیا. ہمارے اسٹوڈنٹس بھی سب پیٹرنس یہ فالو کرتے ہیں، مگر جو ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹی، وہ ہمارے وقت میں اتنی زیادہ عام نہیں تھی. ہمیں ایک کتاب آتی تھی اور باقاعدہ اس کا 1 گھنٹہ استعمال کرنے کا ہمیں رینٹ دینا پڑتا تھا اس کے پیٹرنس یوز کرنے کے لیے. ہم پیٹرنس اتارتے تھے. اب اتنا ایزی ہے سب کچھ کہ مجھے میجک فیل ہوتا ہے. کیا اگر ہمارے وقت یہ سب چیز ہوتی تو شاید ہم اور پتہ نہیں کتنے کریٹو ہوتے. اور یہ فیسلٹی آپ کی جنریشن اتنا نہیں سمجھتی ہے، لیکن ہمارے وقت یہ سب چیزیں نہیں تھیں تو ہمیں اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. ایک چیز جو ہم اپنے ایڈ کرتے ہیں ویلیو انٹیگریشن، اپنے ہمارے پورے کورس آؤٹ لائن میں ہے کہ ایک اچھی سی ویلیو انٹیگریشن ہمارے 1 ہفتے ہمارے پورے ڈپارٹمنٹ میں رہتی ہے کہ کوئی اچھی بات، ایک اچھا مورل ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں. کیونکہ آرٹسٹ جب تک پیور نہیں ہوگا وہ کریٹو نہیں ہو سکتا. اور ہمارا کافی جو اب ماحول ہے بڑا لیگ پلنگ اور یہ سب چیزیں ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں اگر کریٹو بننا ہے وی ہیو ٹو پیور فرام یور سول. تو اس کے لیے ویلیو انٹیگریشن ہمارے کورس آؤٹ لائنس کا حصہ ہوتی ہے جو ہر ویک ہماری چینج ہوتی ہے. تو وہ ہمارے بچوں کے کام میں بھی ریفلیکٹ کرتی ہے. اور تبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے اسکول آف فیشن کے بچے ایک گروپ بنا کے رہتے ہیں، ان کا ایک اسپیسیز ہیں اور وہ بہت ایکٹیویٹیز میں لگے رہتے ہیں. تو وہ ایک الگ سے شائن کرتے ہیں بچے. تو اس کی وجہ کچھ یہ بھی ہے. کیا بات ہے. سر میں آپ کی طرف آؤں گا. سر یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے بچوں کو جب کلاس آپ لے رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو نئی چیزوں کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں. کیا آپ کا کوئی ایسا شوق ہے فیشن کے حوالے سے جو کہ آپ اس میں لگے رہتے ہوں کہ میں مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایک ڈیزائن لے لیا یا کوئی ایسا شاہکار آپ تیار کرنے میں مصروف ہوں کہ ایک جانب تو آپ بچوں کو جو وہ تعلیم فراہم کریں اور دوسری جانب آپ اس کام میں مگن ہوں؟ سر اس طریقے کی کوئی چیز تیار کی جا رہی ہے؟ اچھا بالکل. لائک ہم اپنے ٹریڈیشنل کو لائک ابھی بھی لائک جیسے مس ماوش اور لائک ہم ایک پلیٹ فارم ہے لائک جو ہم جس میں ہم کام کر رہے ہیں کہ ایک جو ٹریڈیشن ہے ہم اس کو نہ بھولیں. لائک جیسے آج 14 اگست ہے، ہم جو ماڈرن تو جتنے بھی ہو جائیں، ہم جتنی بھی ٹیکنالوجی یوز کر لیں، تو آتا کہ مجھے جو بلاک پرنٹنگ سے جو ہاتھ سے جو آج بھی کام ہوتا ہے، جو اجرک ہم آج بھی ہم ایز اے گفٹ کرتے ہیں، ایز اے جو ہم سندھ میں رہتے ہیں تو ہم اس کو آتا کہ ہم نے رشیا میں بھی وہ جو ریپرزینٹ کیا اور بہت اس سے انسپائر ہوئے کہ یار اچھا یہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے. تو آئی لو کہ لائک میں اس سے آج بھی کام کرتا ہوں. اور جو میں نے ایم فل میں سارے کا سارا جو میرا ریسرچ ورک تھا، اور بس میں کہتا ہوں کہ بس میں اسی میں لگا رہا ہوں اور میں اسی میں کام کروں. کیا بات ہے. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طریقے سے جو ہے وہ نوجوانوں میں یہ جو فن ہے، یہ جو فیشن کی دنیا ہے، اس میں اپنی خدمات کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھیں اور آپ اسی طریقے سے اپنی خدمات انجام دیتے رہیں. پروردگار آپ کے رزق میں اور آپ کے عمر میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانان گرامی کی آمد کا. معزز خواتین و حضرات، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے. ملیں گے بریک کے بعد کچھ نئے مہمانوں سے، تو کہیں مت جائیے گا. دیکھتے رہیے عرض پاکستان.